بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوگ کس طرح کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ کافی سارے طریقوں کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ میں نے تفصیل درج کر دی ہے اور اس کو ڈیٹیل میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو ایڈاپٹ کر کے لوگ زمینوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasiqanavisi.com۔ اس کو وزٹ کر کے ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریپوٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، رجسٹری، گفٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ کافی ساری جو ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں لینڈ سے ریلیٹڈ، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، فرض، جمع بندی، سگی، خسرہ، خاتون کیورڈ وغیرہ، آپ ان کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو فرسٹ والا طریقہ کار یہاں پر میں نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ کرائے پر پراپرٹی کو لیا جاتا ہے، رینٹ ایگریمنٹ تحریر نہیں کروایا جاتا۔ جب رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور سٹارٹنگ میں وہ شروع میں یعنی کہ کرایہ ادا کرتا ہے جو کرایہ دار ہوتا ہے، لیکن بعد میں کرایہ ادا کرنا بند کر دیتا ہے، تو جب چونکہ مالک کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، رینٹ ایگریمنٹ کی شکل میں ریٹن نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے پاس یہ ثبوت ہوتا ہے کہ میں نے یا جو مالک ہے اس نے یہ ہر مہینے کا کرایہ یا کچھ مہینوں کا کرایہ جو ہے وہ اس کرایہ دار سے وصول کیا، تو جب ایسی کچھ سچویشن ہوتی ہے تو مالک جائیداد کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اس کا کرایہ دار ہے، اور اس سچویشن میں جو ہے اس کا کیس رینٹ ٹریبیونل سے خارج ہو سکتا ہے۔ رینٹ ٹریبیونل سے خارج ہونے کے بعد آپ جو ہے جو بھی مالک ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے سول سوٹ میں، سول سوٹ فائل کر سکتا ہے سول کورٹ میں، لیکن چونکہ وہ ایک لینتھی ٹرائل ہوتا ہے تو اس طرح کافی پریشانی کا سبب یہ چیز بن سکتی ہے۔ اب دوسری طرف اگر جو کرایہ دار ہے وہ ایک جعلی قرارنامہ بنوا لیتا ہے، اسٹام وینڈر سے ملی بھگت کرتے ہوئے بیک ڈیٹڈ بنوا لیتا ہے کہ اس نے یہ زمین خرید لی ہے اس اصل مالک سے، تو پھر اب چونکہ قبضہ تو اس کے پاس ہی ہوتا ہے، اس کرایہ دار کے پاس، تو یہ انجوائے کرتا ہے اس قبضے کو، اس زمین کے قبضے کو، اس پراپرٹی کو۔ تو اس جعلی اقرارنامہ کو ثابت کرنے کے لیے جو اصل مالک ہوتا ہے کہ یہ جعلی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ الگ سے اگر کیس فائل کیا جاتا ہے تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے اور کافی پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ آپشن یہاں پہ ہے کہ اسلحہ کے زور پر یعنی کہ بائی فورس جو ہے لوگ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، آتشین اسلحہ لے جاتے ہیں، مسلح افراد زیادہ تعداد میں لے کے جا سکتے ہیں، دیواریں ہیں تو وہ گرا سکتے ہیں، فصلیں ہیں تو ان کو تباہ کر سکتے ہیں، اپنی تعمیرات کر سکتے ہیں، اور اگر اس سچویشن میں پولیس کو رپورٹ کر بھی دی جائے، ایک عام شہری کی زمین پر اگر قبضہ ہوا ہے جو کہ اتنا اثر و رسوخ والا نہیں ہے، تو چونکہ مخالف فریق قبضہ مافیا ہوتا ہے، ان کی اثر و رسوخ بھی ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں ان کے خلاف کارروائی بھی تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ پلاٹ یا جائیداد ملحقہ ہونے کی آڑ میں فار ایگزامپل آپ کی زمین یا کسی کی زمین کے ساتھ کوئی ایک ملحقہ پراپرٹی ہے، مکان ہے یا جو ہے پلاٹ ہے، وہ اس کی آڑ میں آپ کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کی اگر زمین ہے اور فارن کنٹری میں آپ مقیم ہیں یا کسی آؤٹ آف سٹی میں ہیں اور یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ اپنے پلاٹ یا کوئی پراپرٹی لے کر رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھار آپ یہاں پر آتے ہیں اور کوئی پراپر لک آفٹر نہیں ہوتے، تو چونکہ ملحقہ جو پراپرٹی والا ہوتا ہے اس کو ساری سچویشن کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کب کب آتے ہیں، کتنے سے بعد آتے ہیں، تو وہ اسی دوران جب آپ غیر موجود ہوتے ہیں، موجود نہیں ہوتے، آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں وہ اس پر آپ کی جو پراپرٹی اس پر قبضہ کر سکتا ہے، تالے توڑ سکتا ہے یا تعمیرات کر سکتا ہے، انکروچ کر سکتا ہے، اپنی جو پلاٹ ہے اس کو بڑھاتے ہوئے آپ کی زمین پر مزید تعمیرات کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ وراثتی زمین پر قبضہ یہ بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ وراثتی جائیداد ہوتی ہے، اس زمین پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے، اس کی ملکیت میں کچھ پراپرٹی ہوتی ہے، کچھ زمین ہوتی ہے، اور وارثان میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم یہ اگزامپل لیتے ہیں فرسٹ والی کہ وارثان میں صرف بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، چونکہ بیٹیوں کو تو علم بھی نہیں ہوتا عموماً کہ والد صاحب کی کون سی پراپرٹی ہے، کہاں پر واقع ہے، اور زیر زمین کو تو زیادہ چانس ہے کہ بالکل بھی ان کو علم نہ ہو۔
اب چونکہ تمام بیٹے یا کچھ بیٹوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی زمین ہے، کہاں پہ ہے، کس کے قبضے میں ہے، تو وہ قبضہ حاصل کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو ان کے پاس ہی ہو سکتا ہے قبضہ. تو جو متعلقہ ادارہ ہے، سب رجسٹرار عملہ ہے، ریونیو ہے، تحصیلدار وغیرہ، ان سے ملی بھگت کرتے ہوئے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا کے مزید اس کو یعنی اگر کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت بھی کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہمارے پاس فرسٹ ایگزامپل ہوئی کہ وارثان میں بیٹے اور بیٹیاں، لیکن سیکنڈ ایگزامپل یہ ہے کہ وارثان میں بھائی اور چھوٹے بچے ہوں. تو چھوٹے بچوں کو بھی چونکہ جائیداد کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، نہ ان کو لالچ ہوتی ہے، تو اس اور اگر وارثان میں بھائی ہیں اس مرحوم شخص کے، تو اس سچویشن میں وہ بھائی قبضہ کر سکتے ہیں، جو کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی لک آفٹر کر سک رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے قبضے میں پہلی یہ زمین ہو اس شخص کی، تو فراڈ کرتے ہوئے ریونیو افسران وغیرہ سے ملی بھگت کرتے یہ بھی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا کے مزید اس کو فروخت کر سکتے ہیں. اب ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جائیداد خرید کر لوگ اس پر قبضہ کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی جائیداد بیچی ہے، فروخت کی ہے کسی بھی شخص کو، ایگریمنٹ بھی کر لیا، بیانہ بھی وصول کر لیا، اور زمین یا جائیداد کا قبضہ اس شخص کو ٹرانسفر کر دیا، زمین کا جو قبضہ ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا، اور جائیداد کی منتقلی کا ایک وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت کو بقایا پیمنٹ آپ نے وصول کرنی ہے اور جائیداد اس کے نام پہ منتقل کرنی ہے. لیکن جب وہ مقررہ وقت آتا ہے تو جو خریدار ہوتا ہے وہ بقیہ رقم آپ کو ادا نہیں کرتا، بلکہ ایک جعلی قرار نامہ سامنے لے آتا ہے، کوئی کورٹ کیس فائل کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ رینٹ ایگریمنٹ، اس کے ساتھ یہ کہ سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہوا تھا اصل مالک کا اس کے ساتھ، اور وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا کر سکتا ہے. تو اس سچویشن میں بھی جو ہے کافی ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہو سکتا ہے، آپ کا پیسے ضائع ہو. تو یہ کچھ جو ہیں وہ طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے لوگ زمینوں پر قبضہ کر سکتے ہیں.